السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا جشن عید میلاد النبی نہ منانے والے غدار ہیں، گستاخ رسول ہیں؟ اور جشن عید میلاد النبی منانا کہاں سے ثابت ہے، اور آخر عید میلاد النبی منانے کی شروعات کب سے ہوئی؟ استقبال ایک مرتبہ پھر آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی ٹاپک پر کہ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ایک کوہرام مچ جاتا ہے اور لوگ سوال پہ سوال کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، کیا یہ بدعت ہے یا ثواب کا کام ہے، اور آخر اس کی شروعات کب ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی۔ اور جشن عید میلاد النبی منانے والوں سے میرا صرف 3 سوال ہے، اگر ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا گیا تو میں بھی عید میلاد النبی منانا شروع کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا کیا بدعت ہے۔ اگر ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بدعت کی تعریف سمجھنی ہوگی۔ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کسی ایسے نئے عمل کو عبادت اور ثواب سمجھ کر شامل کرنا جس کا شریعت میں، جس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اور لوگ اسے ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، تو پھر وہ بدعت ہے۔ اب کچھ جوہلا کہتے ہیں کہ پھر تو بدعت میں یہ موبائل بھی آ جائے گا، کیمرہ بھی آ جائے گا، یہ جو موٹر سائیکل وغیرہ ہیں، پنکھا وغیرہ ہیں جس سے اذانیں دی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں تو بدعت ہے، پھر ان کو کیوں نہیں ترک کرتے؟ کہ میں نے بدعت کی تعریف میں شروع ہی کہہ دیا تھا کہ بدعت کہتے ہیں کسی ایسے کام کو نیکی سمجھ کر، دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرنے کو، جبکہ اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو وہ بدعت ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، جو موبائل ہے یا جو بھی چیزیں ہیں جن کو تم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہو، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ربیع الاول میں یہ میلاد کب سے شروع ہوئی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں یہ کام شروع نہیں ہوا، لوگوں نے جلوس نہیں نکالے، لوگ اس طریقے سے شور شرابہ اور لائٹ اور جھنڈے اس طریقے کی چیزیں نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، ان کے بعد تابعین تبع تابعین نے نہیں کی، تو آخر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کی شروعات 604 ہجری اربل کے بادشاہ سلطان مظفر الدین گوکپوری نے کی تھی، اور اس کی شروعات ہی بڑا دلچسپ ہے۔ جب یہ لڑائی چل رہی تھی عیسائیوں کے ساتھ تو دیکھا یہ گیا عیسائی جو ہیں وہ دسمبر کے مہینے میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، تو یہ جو بادشاہ تھا کہ اس نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منائیں، وہاں سے عید میلاد النبی کی شروعات ہوئی۔ اب یہ جو لوگ دلیل دیتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ ہر سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ اس طریقے کے بے شمار دلیلیں جو دی جاتی ہے، کیا یہ دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو معلوم نہیں تھا؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، اگر ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا گیا تو میں بھی یہ کام کرنا شروع کر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا عید میلاد النبی کا منانا نیکی کا کام ہے یا بدی کا کام ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے نیکی کا کام ہے، تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ نیکی کا کام ہے تو کیا آپ علیہ السلام کو اس نیکی کے بارے میں معلوم تھا یا نہیں؟ اگر معلوم تھا تو سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بتلایا یا نہیں بتلایا؟ اگر بتلایا تو اس وقت کے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی اس بات پر نعوذ باللہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ علیہ السلام نے یہ چیزیں بتلائی تو مسلم شریف ہو، بخاری شریف ہو، جتنی بھی حدیث کی کتابیں، ایک بھی حدیث کی کتاب میں یہ دکھلا دو کہ جلوس کا نکالنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا ڈی جے کا بجانا، یا لائٹیں لگانا، جھنڈے لگانا، گلیوں کو سجانا، ایک بھی اگر اس طریقے کی کوئی حدیث دکھلا دی جائے تو میں بھی یہ کام کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ سارے سوال کے جواب آپ ضرور دینا۔ میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ نہیں ہے کہ لائٹیں لگائی جائے، جلوس نکالا جائے، لوگوں کو پریشان کیا جائے، ڈی جے بجایا جائے، جھنڈے لگائے جائیں۔ یہ عشق نبی کا ثبوت نہیں ہے۔ عشق نبی کا ثبوت تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ اگر صحیح معنی میں کوئی عشق کرنا چاہتا ہے تو میری سنتوں سے محبت کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس جب نکالا جاتا ہے تو اس میں نمازیں بھی قضائیں ہوتی ہے، پیارے نبی کے شان میں گستاخی بھی کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ڈی جے سے، شور شرابے سے، میوزک سے منع فرمایا تھا، اور لوگ میوزک زور و شور کے ساتھ بجاتے ہیں، ڈانس کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے بے شمار چیزیں جو ہے وہ خرافات پر یہ ساری چیزیں مبنی ہوتی ہیں۔ عشق کا حق تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو دوسروں تک پہنچاتے، خود اس پر عمل پیرا ہو جاتے، لیکن ہم نے اس پہ غلو کر دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نئے نئے بدعات و خرافات کو روز مرہ ہم بڑھاوا دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی منع کرے تو یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں ساری خوشیاں منا رہے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے آنے پر جس طریقے سے تم خوشیاں مناتے ہو صحابہ نے نہیں منایا؟ تو کیا
اللہ معاف فرمائے اپنی زبان سے ایسے گندے الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ واقعی آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ سے کوئی اس معاملے میں بحث کرے تو میرے وہ سوال یاد رکھیں، 3 سوال ہر حال میں کریں کہ آپ علیہ السلام کو اس نیکی کے بارے میں پتہ تھا یا نہیں؟ وہ ظاہر سی بات ہے وہ کہیں گے پتہ تھا۔ دوسرا سوال آپ یہ کریں کہ آپ علیہ السلام کو جب نیکی کے بارے میں پتہ تھا تو لوگوں کو بتلایا یا نہیں بتلایا؟ ان کا سوال کا جواب جو بھی ہو، اگر انہوں نے کہا کہ نہیں بتلایا تو آپ علیہ السلام پر ایک الزام ڈال رہے ہیں، اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ بتلایا تو پھر آپ کا تیسرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر بتلایا تو صحابہ نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر صحابہ عمل کیے ہوتے تو حدیث کی موٹی موٹی کتابیں ہیں، ایک حدیث بھی مل جاتی، لیکن کسی صحابہ نے، کسی تابعین نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس کام کی شروعات سن 604 ہجری میں ہوئی، جس کا بانی سلطان مظفر الدین گوکبوری ہے، وہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ تو کسی بھی کام کو دین جب ہم کہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دلیل دینا پڑتا ہے۔ آپ کی اس پورے معاملے میں کیا رائے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔